السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سمر ویکیشن ورک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اردو کا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 1 جو کہ مرکب کی اقسام سے متعلق ہے، اس کو ہم حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ورک شیٹ جو ہے، یہ اس میں کس چیز کو ذکر کیا گیا ہے؟ مرکب کی اقسام، ٹھیک ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں آپ نیچے پڑھیں گے، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اور اقسام جو ہے یہ قسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور قسم کی جمع قسمیں بھی آتا ہے اور اقسام بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرکب کی تعریف۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے اس کو پڑھیں دوبارہ۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ، کم از کم الفاظ کتنے ہونے چاہیے مرکب کے لیے؟ 2 الفاظ ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اور ہونے میں کیسے چاہیے؟ بامعنی، بے معنی نہ ہو جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، بلکہ معنی والے ہونے چاہیے۔ بامعنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ تو بامعنی، 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، ان کو جب ملایا جائے مجموعہ، ٹھیک ہے، جب ملے ہوئے ہوں اس کو مرکب بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ 2 نام ہیں اس کے۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، اکرم نے کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اکرم نے کھانا کھا لیا، یہ پورا جملہ ہے، تو یہ مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مرکب ہے جس کی آپ نے تعریف پڑھی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب کی اقسام کتنی ہیں؟ مرکب کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 مرکب ناقص۔ تام کا مطلب پورا، جو پورا ہو، انکمپلیٹ نہ ہو بلکہ کمپلیٹ ہو، تام پورا مکمل۔ ناقص کا مطلب ادھورا، ٹھیک ہے۔ تو نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مرکب تام وہ ہے جو پورا مرکب ہو، کمپلیٹ مرکب ہو، اور مرکب ناقص کیا ہے؟ مرکب تو ہے لیکن ادھورا ہے۔ اب تعریف پڑھتے ہیں اس کی مرکب تام کی۔ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کی بات سمجھ میں آ جائے، مرکب تام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ ہوں، ٹھیک ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہو، اور جس سے کہنے والے کی بات، جو بات کہہ رہا ہے، متکلم جو ہے، جو کہنے والا ہے، اسپیکر جو ہے، اس کی بات سمجھ میں ہمیں آ جائے، تو ہم کہیں گے یہ مرکب تام ہے۔ مثلا محمود کراچی گیا ہے، اب یہ ایک پورا جملہ ہے۔ اچھا، مرکب تام کو نا جملہ بھی کہتے ہیں۔ محمود کراچی گیا ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ محمود جو ہے وہ کراچی چلا گیا ہے۔ دوسری مثال، یہ لڑکا ذہین ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، مرکب تام ہے۔ تیسری مثال، لڑکے کھیل رہے ہیں، اس سے بھی بات پوری سمجھ میں آ گئی ہے۔ آگے چلیے، اب دوسری قسم ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ادھورا مرکب۔ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کہنے والے کا اصل مقصد سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے اور وہ مزید بات کا منتظر ہو، ٹھیک ہے۔ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، سننے والے کو اس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے اور مزید بات کا منتظر ہو، یعنی انتظار میں ہو۔ سننے والے کو مزید انتظار ہے کہ کہنے والا کچھ اور کہے تاکہ اس کی بات مجھے سمجھ میں آئے۔ مثلا نیک لڑکا، اب یہ مرکب تو ہے کیونکہ 2 بامعنی الفاظ ہیں، نیک اور لڑکا، لیکن نیک لڑکا کیا ہے؟ موجود ہے، غائب ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کچھ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، لہٰذا ہم کہیں گے نیک لڑکا کیا ہے؟ مرکب ناقص۔ میٹھا سیب، میٹھا یہ بھی بامعنی لفظ ہے، سیب بھی بامعنی لفظ ہے، اب دونوں کا مجموعہ ہے لہٰذا مرکب ہے، لیکن کون سی قسم ہے؟ مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میٹھا سیب بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، خبر نہیں پتہ کہ میٹھے سیب کو کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ میٹھا سیب کسی نے کھایا یا میٹھا سیب موجود ہے، ٹھیک ہے، میٹھا سیب بازار میں آ گیا ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ محمود کی کتاب، اب یہاں پر بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، محمود کی کتاب گم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے، بات خبر نہیں ہمیں معلوم۔ 10 کتب کتاب کی جمع ہے، یعنی 10 کتابیں وغیرہ، یہ ساری کیا ہے؟ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو مرکب کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور مرکب کی جو 2 اقسام ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص، ان کی تعریفات بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلے سبق میں ہم
یہ نیچے جو جملے دیے گئے ان کی نشاندہی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔